اور عشق عطا فرمائے۔ میں گفتگو کا آغاز حضور کے فرمان سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ختم نبوت کانفرنس کریں یا نہ کریں، ہم ختم نبوت پر تقریر کریں یا ہماری سعادت بختیہ کر رہے ہیں، اگر نہ بھی کریں تو میں آپ کو حضور کا فرمان سنانا چاہتا ہوں کہ حضور نے اپنے ختم نبوت کی، یعنی اپنی نبوت کی اور اپنے خاتم النبیین ہونے کی حضور نے خود گواہی دی۔ اس کے بعد کسی سے کوئی دلیل پوچھنا یا کسی کے بارے میں کوئی نرم گوشہ رکھنا، مرزائی بھی جی یا حضور کی ختم نبوت کے جو منکر ہیں ان کے بارے میں کوئی معمولی سا نرم گوشہ رکھنا، اس کے بعد یہ جو فرمان میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ وہ آدمی ہے جس نے حضور کی ظاہری حیات کے اندر اس ظالم نے کہا کہ میں نبی ہوں، اور اس نے دو بندے، یہ ابو داؤد شریف میرے پاس موجود ہے، اس نے دو بندے بھیجے اپنے قاصد بنا کر کے، جا کر خط بھیجا کہ آپ نبی ہیں تو میں بھی نبی ہوں۔ یہ سیاستہ کی کتاب ہے ابو داؤد شریف، اس کے اندر وہ دو قاصد جب رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے اور اس ظالم کا خط دیا، اور رسول اللہ نے جب صحابہ سے وہ خط سنا تو میرے آقا نے کوئی اور بات نہیں ان سے پوچھی۔ حضور نے فرمایا ما تقولان انتما، فرمایا یہ تو اس کا ہے نا خط، تم اس کا خط لے کر آئے ہو، تم یہ بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے ہو۔ یہ میرے آقا نے فرمایا ان سے پوچھا۔ اب انہوں نے بات کیا کہی، قالا نقولو کما قالا، انہوں نے کہا کہ جو وہ کہتا ہے ہم بھی وہی کہتے ہیں۔ اب جناب یہ دیکھیں میرے آقا و مولا نے بات کیا ارشاد فرمائی۔ آج جو مرزائیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے، وہ ذلیل اور کمینہ، ان کے بارے میں کہتا ہے وہ بھی انسان ہے، او جی مولانا صاحب اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میرے آقا کا فرمان سنیں، میرے آقا نے فرمایا اما واللہ، حضور نے فرمایا اللہ کی قسم، لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقکما، حضور نے فرمایا سنو، تم آئے ہو سفیر بن کر، تم آئے ہو قاصد بن کر، اگر دنیا کا دستور نہ ہوتا کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا تو ابھی ابھی میں اپنے سامنے تمہاری گردنیں اتروا دیتا۔ یہ فتویٰ ہمارا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا فتویٰ۔ اب جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں اور کیبلوں پر بیٹھ کر بکواسات کرتے ہیں مرزائیوں کے بارے میں اور گستاخان رسول کی حمایت کرتے ہیں، یہ تو پاکستان شاہ جی قبلہ فرماتے ہیں کہ یار 1929 جس قانون دے تحت غازی نو پھانسی ہوئی، 2011 بھی اسی قانون دے تحت پھانسی ہوئی، پاکستان بنن دا مطلب دسو کیے۔ ایتھے مرزائی وڈے وڈے عہدے تھے، انہاں دے علیحدہ شہر آباد، انہاں دے ٹٹی خانے آباد، اور ہمیں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب نرم بات کرے جی، کیا کرتے ہیں آپ، دین میں اتنی سختی نہیں ہے۔ میں اپنا فتویٰ نہیں سنا رہا، یہ فتویٰ رسول اللہ کا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا تو میں کوڑے ماردہ چنڈا مرواندہ، لضربت اعناقکما، فرمایا ابھی ابھی اپنے سامنے میں تمہاری گردنیں اتروا دیتا کہ تم میرے خاتم النبیین ہونے کو نہیں مانتے۔ تو یہ تو مسئلہ ہی اتنا حساس ہے کہ حضور کے اپنے فتوے موجود ہیں اس پر۔ اور ان میں ایک آدمی ابن نواحہ تھا، نواحہ ابن نواحہ، ان دو قاصدوں میں اگلی حدیث آپ دیکھیں صحابہ نے اس پر عمل کیسے کیا۔ جب رسول اللہ ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، مسلمہ کذاب کے ساتھ صحابہ کی جنگ شروع، اس دوران عبداللہ بن مسعود کے پاس بندے آئے، انہوں نے کہا جناب بنو حنیفہ کی انہوں نے جو اپنی مسجد بنائی ہے، جس طرح ٹٹی خانہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے مرزائیوں نے، وہاں میں گزرا
تو فیضاہم یؤمنون بمسلمہ کہ وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ مسلمہ پر ایمان لا کر نماز پڑھ رہے تھے. عبداللہ بن مسعود نے صحابہ کو بھیجا، فرمایا ان سب کو گرفتار کر کے لاؤ. وہ جب سارے گرفتار ہو کے آئے تو آپ نے سب کو فرمایا توبہ کرو، یہاں کلمہ پڑھو، سب کو کلمے پڑھوائے. لیکن ان میں وہ شخص بھی تھا ابن نواحہ جس کو حضور نے دیکھ کر فرمایا تھا کہ تو قاصد نہ ہوتا تو میں قتل کر دیتا. سنا ہے مسلمانہ، آپ عبداللہ بن مسعود فرمایا ہوئے گل سن، تیرے کول میں آج کلمے دا مطالبہ نہیں کرنا. کیوں شاہ جی ہن اسی دین بدل دئیے؟ آپ نے فرمایا گل سن، میں اپنے آقا و مولا کو سنیا سی تیرے بارے کہ تو اگر قاصد نہ ہوندا تو میں تینوں مار دینا سی. میرے آقا نے فرمایا آج میں تینوں نہیں کہنا توبہ کر، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی. آپ نے فرمایا انہوں ایتھے نہیں قتل کرنا، انہوں بازار لے جاؤ، ساری دنیا نو دسو کہ اے او بندہ ہے جدے بارے میرے آقا نے فرمایا سی اگر مجھے قدرت یعنی میرا اختیار ہوتا کہ میں قاصدوں کو بھی قتل کرتا تو اب میں تمہیں قتل کر دیتا. آج میرے آقا تو ظاہری حیات میں نہیں، عبداللہ بن مسعود موجود ہے، آج بازار میں جا کر اس کو قتل کرو کہ ختم نبوت کے منکر کی یہ سزا ہے. اینج نہیں اور ٹھہرو جی ٹھہرو اینج نہیں. ایک بچے دا آواز جڑا تواڈے سارے نالوں زیادہ آیا، تسی ڈر کے جڑا بیٹھا ہو چلا جائے. ڈرپوک بندے نال ساڈی گفتگو ہی کوئی نہیں، جدیاں ٹنگاں اینج ہوندی پئی ہون. جنے والی کوئی لارو نعرہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. غلامی رسول میں، غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. خدا نے بندے ہو بھائی حضور دی ختم نبوت دی گل کرنی، خالی اسی تقریر کر رہے ہیں تے تقریر تسی او پچھلے جڑے نو نہیں بولے سارے این چک کے بولو. مرزائیاں دے حامیاں نو، حکمراناں نو، ٹٹواں نو، جتنے کوئی ایتھے بیٹھے ہون جناب ایجنسیاں دے ٹاؤٹ ہیں جی مولوی صاحب سخت تقریر فرما رہے تھے تے جا کے جناب رپورٹنگ دین تے انہاں نو دسن بھائی مولوی صاحب تے کر ہی رہے سن لیکن مجموعی زمین تو چایا ہویا سی. ہاں ختم نبوت دا مسئلہ اتنا بڑا حساس ہے. پھر لاؤ جی قاری صاحب پھر لاؤ. رسالت، نعرہ رسالت. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. میں تو اڑنا کوئی لمبی چوڑی تے گل کرنی کوئی نہیں، بس اے جڑے نعرے لوا دیتے اسی کوئی بوزدل ہاں. اے دوسری بات میرے آقا نے جڑی گواہی دیتی خود، اس تو بعد اگر کوئی بندہ مرزائیاں کو دلیل منگے، میرے آقا نے کوئی دلیل منگی گل ہی ختم ہو جاندی. میرے آقا نے جو گل فرما دیتی مرزائیاں دے بارے، پھر سنی انہاں دیاں گلاں سنن، پھر سنی جناب جڑا کوئی ڈاڈی گل کرے اس نے کہا نہیں یار نہیں دین میں اتنی سختی نہیں ہے. اے ویکھو میرے آقا و مولا ایک باری بھی فرما دین، حضور دا ایک فرمان بھی مان وچ کوئی نہیں. حضور ایک باری گل فرما دین، اے گواہی ویکھو کائنات وچ حضور فرما دین انی اشہد عدد تراب الدنیا اللہ ان مسلمہ تا کذاب. کوئی آج تک کمپیوٹر ایجاد نہیں ہویا، نہ قیامت تک کوئی سائنس ایجاد ہو سکنی کہ زمین دی مٹی دے ذرے گنے، یا ایک قیامت تک امریکہ کی امریکہ دا پیو بھی آ جائے، جاپان کی جاپان دی دادی بھی آ جائے، کوریا کی کوریا دا لکڑ دادا بھی آ جائے، قیامت تک سائنس الٹی ہو جائے تے زمین دے ذرے نہیں گن سکتی. اے جڑی مٹی پئی ہے اے دے ذرے نہیں گن سکتی. میرے آقا فرماندے میں خود یعنی حضور خود فرما رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کتنی زمین کے اندر جتنی مٹی کے ذرے ہیں. حضور فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ جس نے میرے مقابلے میں دعوی نبوت کیا ہے مسلمہ، حضور فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں مٹی کے ذروں کے برابر وہ جھوٹا ہے. دسو یار اس گواہی تو بعد قیامت تک سانو لوگ دلیلہ منگ دین ختم نبوت دے ہوتے. ایت میں لے آیا ہی اس واسطے ہیں کہ ساڑی تقریران دے بجائے سانو لوگ کہنے ایویں مولوی گل کر گیا، ایویں مولوی سختیاں کر دین. اس گواہی تو بعد حضور گواہی اتنی وڈی دے رہے ہیں
میرے آقا نے جب یہ فرمایا وہ ختم بالنبیون، میرے اوپر نبوت ختم ہو گئی، اس ایک فرمان کا ہی جواب کوئی نہیں، اتنی بڑی بات میرے آقا فرما دیں، تو اس کے بعد اگر کوئی بندہ مرزائیوں کے بارے میں نرم گوشہ گوشہ رکھے اور ان سے رشتہ داریاں کرے اور حکومت ان کو تحفظ دے، دن رات وہ ٹٹی خانوں میں بیٹھ کر حضور کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کرے، اور پاکستان کی حکومت کیوں بنا پاکستان؟ ہمیں کوئی بتائے نا پاکستان کیوں بنا؟ اگر حضور کی ناموس کی بات بھی یہاں نہیں ہونی، ختم نبوت کی بات بھی نہیں ہونی، جن لوگوں کو منہ دھونے کا پتہ نہیں وہ بھی کیبلوں پر بیٹھ کر مرزائیوں کی حمایت کرتے ہیں اور امریکہ کے ڈالر کھا کر اپنا دین بیچتے ہیں، اور ہم ادھر سٹیج پر بات کریں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، مولانا آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں یہ مسئلہ کتنا حساس ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ گواہی دی، اس تو ویکھو بات امام احمد رضا بریلوی کی کہندا ہے، اے او مجدد نہیں جڑا کینیڈا وچ بیٹھ کے بنیا، ہاں جی، اے او مجدد نہیں کہ جناب کتنا عجیب رد عمل تھا عمل کے بعد کہ احساس کمتری کے لیے برتری بھی کی، اور ذلیلہ تو آپو کتاباں لکھیاں، اور کینیڈا وچ بیٹھے اطہر القادری، کتنا عجیب رد عمل تھا عمل کے بعد، خود کتاباں تو لکھیاں، اج تو جناب 1 اکتوبر نو غازی نو سزائے موت ہونی سی، تو امریکہ کو کتنے ڈالر لین، اور ظالمہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور تینوں ڈالروں دی لوڑ سی تے تو سانو دسدا، اسی تینوں امت مسلمہ کو اتنے ڈالر لے دیندے تیرے گھر مٹتے بھی کوئی نہ۔ اور کتنا عجیب رد عمل تھا عمل کے بعد کہ احساس کمتری کے لیے برتری بھی کی، کیوں جی شاہ جی؟ خدا دی قسم، ہاں جی، کتنا عجیب رد عمل تھا، کتاباں لکھ کے ساریاں اپنی کتاباں لکھ کے تو انکار کر دیتا انہاں دا، کتنا صرف دنیا کا ایوارڈ لینے کے لیے، اقوام متحدہ میں سیٹ لینے کے لیے، شیخ در عشق بتاں اسلام باغ رشتہ تسبیح از النار ساخت، اقبال کہنا ہے شیخ الاسلام جڑا انہیں بتاں دی محبت اسلام ویچ دیتا، یعنی پیسے دی محبت تو اسلام ویچ دیتا، اے مجدد ہوندا تے جیڑا او دا کوئی حامی بیٹھا، میں تیرے اگے دست عرض کرنا، اوے اللہ دے بندیا ساڈی دشمنی کوئی نہیں، کسے نال بھی کوئی نہیں دشمنی دی وجہ ایک ہے، او حضور دی ذات ہے۔ اپنے اس شیخ الاسلام نو سمجھا جے او بندے دا پتر بنے، اے تے سیدن انہاں دے بارے تے میں گل نہیں کردا، اے تے ساڈے سر دے تاجن، اے قاری محمد یونس صاحب، اے ساڈے علماء بیٹھے، انہاں دی میں ضمانت دینا، اپنی بھی دینا، طاہر القادری بندے دا پتر بن کے واپس آوے، کہے جیڑا امت مسلمہ دا موقف ہے غازی ممتاز دے بارے میرا اوہی ہے، اپنیاں ساریاں گناہاں تو توبہ کرے، طاہر القادری دے پیراں دی مٹی لے کے میں اپنی پگڑی دی چوکا نال بننا گا۔ نبی کا جو غلام ہے، گواہی دے ہاتھ اٹھا کے، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، اے ساڑے بچے دا کلا آواز توڑے سارے دے بھاری، اور ڈرپوکو گل میں کر رہا، میں پیر مکی جمعہ پڑھانا، اپنا نام پتہ لکھا کے جا رہا،
کوئی تواڈے کول آوے تو میرا پتہ دس دینا، میں جامع نظامی پڑھاندا، میں کوئی گمنام ہاں؟ ایڈے ڈرپوک ہو بھائی اس بچے نے کلیا نعرہ لایا، تواڈیاں ٹنگاں ایویں کمی جا رہی ہیں؟ ول کر کے نعرہ لاؤ۔ بعض لوگوں کو ایویں پریشانی ہو جاتی، مولوی جناب ایویں مخالفت کر دیں، اسی ایویں مخالفت نہیں کرتے۔ خدا دی قسم ہے جدوں میں پگڑی بننا گا مٹی نال رکھاں گا تر القادری دے پیراں دی، واپس آوے یہود و نصارہ کولوں توبہ کر کے آوے، غازی ممتاز نو ہیرو کہے، گل ختم، ساڈا جھگڑا کوئی، اسی ایتھے پھر دوبارہ جلسہ رکھ دیاں گے۔ ہاں جی، تے تر القادری دی وڈی کرسی ایتھے تک بٹھا لاواں گے، اسی تھلے بیٹھاں گے، میں کرسی تو بھی تھلے آ جاواں گا۔ لوگ پتہ نہیں چبڑا کیوں جی مارنے ہے جی مولوی مخالفت کرتے ہیں، مولوی مخالفت نہیں کرتے، بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا۔ مولوی کوثر نیازی سی، انہیں شعر لکھیا، انہیں کہا بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ وہ بات کرتا لو جی، اے مجدد مدینے بن کے آئے، ایک کینیڈا وچ بیٹھے مجدد ہے، کہنا یہ مولوی تنخواہیں لیتے ہیں، میں کہ تو ڈنگر ڈاکٹر دا پتر ہے، تو کتوں پیسے لین؟ مولوی تنخواہیں لیتے ہیں، مولوی مسجد کی تنخواہیں لیتے ہیں، مولوی جنازے کے پیسے لیتے ہیں، مولوی جناب نکاح کے پیسے لیتے ہیں۔ میں کہ جی بالکل لیندے ہیں۔ میں بیٹھیا، میں پیر مکی دی تنخواہ لیندا، میں پیر مکی تے پھل بھی لیندا، چادراں بھی لیندا۔ میں کہ کیوں جی؟ میں کہ جی مسجد بابی دی نمازاں پڑھائیے تے ڈالر امریکہ کولوں لویے، اے تے نہیں نہ ہو سکدا۔ جس بابی دی مسیتی نمازاں جمعے پڑھاندے ہیں، تنخواہ بھی بابے کولوں لینی۔ اس واسطے میں اٹھ کے گل کر رہا، سینہ تان کے کر رہا، اور اللہ رسول دے بھروسے تے گل کر رہا۔ اے نہیں میں تواڈیاں کوئی کلاشن کوفاں باہر ویکھیاں، تواڈیاں کلاشن کوفاں تے ایتھے تے میرے گھر دے تے کوئی گارڈ میں نہیں رکھیا ہویا، نہ میری گڈی کوئی گارڈ ہوندا۔ ہاں سمجھ آئی نا بات؟ مت یہ سمجھو جی نا مولانا صاحب سانو ویکھ کے میں پیر مکی بھی انجے گلاں کرنا، کیوں بھائی منڈیو؟ میں پیر مکی بھی انجے گلاں کرنا تے کلیاں گھر جاندا تے باہر میں دروازے تے مسجد دے 2 بجے تک بھی میں بعد ادھا تا گھنٹہ باہر مین تے بیٹھا رہندا، دروازے تے مسجد تے گڈی وچ ہی بیٹھا رہندا۔ میں کہو کیڑا بدماش ہے جیڑا سانو گولی مارن آندا؟ جدو رسول اللہ جنہ مالکاں دی گل کردے ہاں اساں اپنے محبوب نو حاضر ناظر نہیں مندے، خالی زبانی کلامی واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، عقیدہ کوئی نہیں۔ اس واسطے ساڈا مجدد ہے وے امریکہ دے ڈالر جیڑا بھی کوئی بیٹھے نا بعد ہی ساڈے نال گل کرے اس مسئلے چ، ساڈا سنی جیڑا بھی ادھے نال کوئی غازی ممتاز دے بارے گل کرے، دلیل نہیں دینی ہے دے اوتے، انہوں پکڑ کے داتا صاحب لے جاؤ، انہوں کہو داتا صاحب دے سامنے کھڑے ہو کے دعا کر کہ تیرا حشر شیطان تاثیر نال ہوئے تے اسی قیامت والے دن غازی دے نال صفے چ لگے ہوئے۔ کیوں جی دلیل دی لوڑ؟ 13 گھنٹے دی تقریر آئی ہوئی، میں کہا تقریراں سانو بھی بڑی آئیاں، تینوں جڑی تقریر آئی نا 13 گھنٹے دی، جی میں مرغی نو انڈا آیا ہوندا، بندہ بڑھ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ اے کیوں بچھائیاں گئیاں نے؟ کوئی نسبت نالے بات ہے کیوں جی؟ اسی تیرے خلاف گل کر رہے ہیں، شاعر نو میں کہنے اتے بیٹھو جی، یہ کوئی نسبت دی بات ہے؟ ایک کائنات جگہ ہے محبت والی، وہ حضور دی ذات ہے، تے پھر قیامت تک جڑا حضور دا غلام بنیا اسی انہاں نو بھی اتنے بٹھا دیتا۔ تواڈے کول بھی تواڈے چہرے ویکھ کے میں راضی ہو رہا، خوش ہو رہا، کوئی وجہ ہے نا؟ کوئی تسی مینوں پیسے دے رہے ہو؟ نہ میں تانوں ویکھ کے خوش اس واسطے ہو رہا کہ حضور دے غلام کتنے دلیری نال بیٹھے۔
کوئی عمران خان دے نعرے لاندا لاکھ واری لاوے اسی کسی نو روکیا؟ کوئی نواز شریف زندہ باد دے نعرے لاندا، کوئی بے نظیر زندہ باد دے نعرے لاندا، تے تسی کتنے خوش نصیب میں